مجاہدین کے اسلحے خریدے جائیں، ان کو اس میں نہیں دیکھا جائے گا وہ غریب ہے. عالم اگر غریب بھی ہوگا اس کی لائبریری کے لیے کتابیں جو ہیں مال زکات سے وہ لے سکتا ہے. یہ بڑے آج کا رسالہ تعلیم زکات چھپ گیا اللہ کی مہربانی سے. پھر نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے امام شوکانی کے حوالے سے بھی صاف لکھا کہ کہاں آیا کہ فی سبیل اللہ صرف مجاہدین ہیں، جتنے بھی کام صرف اللہ کی رضا کے ہیں اور دین کے غلبے کے ہیں وہ سب اس میں داخل ہے. اس میں مسئلے بنانا. سوال ہو رہا ہے. ہلو ہاں تعلیم زکات. اچھا مولانا صاحب. ہلو جی ایک میں سمندری روڈ سے بول رہا ہوں جی شفیق جی. تو مجھے شہزاد صاحب ملے تھے، وہ سلام کہہ رہے تھے آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہو رہا ہے کہ ہم تو 4 امام کو مانتے ہیں نا جی. جی ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام غائب بھی ہیں کوئی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ امام غائب والے تو آپ کے شیعہ بھائی ہیں نا، وہ یہی مانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد 12 جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے نامزد کیے ہوئے، جس طرح نبی مقرر ہوتا ہے اس طرح مقرر کیے ہوئے ہیں امام. ان کو اللہ علم دیتا ہے، وہ لوگوں سے نہیں پڑھتے. جیسے نبی غلطی نہیں کرتا وہ غلطی نہیں کرتے. وہ رسول اللہ کے وارث ہیں، نبی نہیں ہیں مگر سارے دین کے عالم ہیں. وہ 11 گزر چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ سے شروع کر کے. 12ویں جو ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ محمد ہیں، وہی آل امام المہدی ہیں. وہ پیدا ہوئے ہیں مگر وہ اب تک اعلان نہیں کرتے، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں. یہی غائب کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، اسی زمین پر ہیں. اچھا تو ان کے ساتھ کوئی رشتہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے؟ اہل تشیع جو ہیں ہاں ان کی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی رشتہ وہ کرنا سب جائز ہیں، رشتے بھی جائز ہیں. آپ دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں. نمازیں بھی ان کے پیچھے ٹھیک ہیں، وہ بھی آپ کے پیچھے پڑھیں، جنازے بھی پڑھیں، وہ بھی مسلم ہیں، آپ بھی مسلم ہیں. اگر کوئی بات غلط ہے نا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ بات ان کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں نا غلط. نہیں، کافر وغیرہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں. قرآن کے بارے میں کہتے ہیں نا غلط کہ یہ پورا نہیں ہے یا یہ کم ہو گیا ہے. میرے بھائی اگر یہ چیزیں لیں نا کہ کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں تو آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں سے اتنی حدیثیں. اچھا میں ملنا تو چاہتا ہوں آپ سے. آپ ملیں اور بھی مسئلہ ہے وہ لمبا ہے. توبہ کریں گے، ان روایتوں کو چھوڑیں. سب مسلمان مانتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے نا یہ ٹھیک ہے، اس کا ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے. کم ہوا یعنی ہماری اپنی کتاب میں اگر آپ کو موقع ملے اردو میں کان کا ترجمہ ہو گیا امام شوکانی، آپ دیکھیں وہ اہل سنت کے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اپنی صدی کے مجدد. اتنی روایتیں بڑی ہیں کہ قرآن میں یہ تھا گم ہو گیا، سورہ احزاب اس سے 3 گنا بڑی تھی، اب صرف 70 آیتیں رہ گئی. کیا روایتوں کو کریں؟ آگ لگاؤ ان کتابوں کو. قرآن صحیح ہے، مشرق سے مغرب تک سب مسلمانوں کے پاس ایک ہے. شیعوں کے گھروں کی تلاشی لے لیں، یہی قرآن. خارجیوں کے پاس الحمدللہ قرآن اپنی صداقت پر خود گواہ. زبان سے لوگ کہتے ہیں کم ہو گیا، بھائی وہ زیادہ والا دکھائیں گی، کہیں نسخہ نہیں ملا نہ مسلمانوں کو. ثبوت کے ساتھ نہیں ہے یہ باتیں. نہیں، قرآن پاک جو ہے نا صحیح سلامت، کوئی اس میں فرق نہیں آیا نہ آئے گا. جو کہتا غلط کہتا. جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. ہاں جی اللہ حافظ. مولانا ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا کہ اسلام کے مختلف ارکان جو ہیں، حج جو ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے، رمضان سال میں ہر بار 1 مہینے کے لیے ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ دیتے ہیں، نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے. تو کلمہ طیبہ زندگی میں کتنی بار فرض ہے اس کی ادائیگی کرنا؟ کلمہ طیبہ کی زبان سے ادائیگی تو صرف ایک بار ہی فرض ہے. ایک بار آدمی نے زبان سے کہہ دیا تو مسلم ہو گیا. مگر ایمان کی تجدید کرتے رہنا، بار بار پڑھتے رہنا تاکہ ایمان تازہ رہے، یہ تو جتنا کیا جائے ٹھیک، بہت اچھا. مگر مسلم ہونے کے لیے ایک بار اقرار کافی ہے. جب تک اس سے وہ منحرف نہیں ہوتا، بدقسمت یہ نہیں کہتا کہ اب میں اس کو نہیں مانتا، وہ ایک ہی اقرار کافی. کسی دین میں داخل ہونے کی اقرار ایک ہی ہوتا، اس نے کر لیا. جب تک اس کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا یا اعلان نہیں کرتا وہ مسلم سمجھا جائے گا. ایک مرتبہ زندگی میں کلمہ طیبہ پڑھنا فرض، باقی مستحب. ایک بہن نے سوال پوچھا ہے جی کہ عام طور پر مشہور ہے کہ اگر خواب کے اندر کسی زندہ کو دیکھا جائے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یعنی کسی زندہ انسان کو خواب کے اندر دیکھ لیا جائے. جی السلام علیکم. خواب میں زندہ کو مردہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے، یعنی یہ تو میری بہن باتیں ہیں نا جو تعبیر و رویا کی کتابیں یا خوابوں کے ماہر لوگ وہ جانتے ہیں کہ اس کی تعبیر واقعی یہ ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب جی ایک مسئلہ پوچھنا نکا جی پوچھے نا. صاحب جی فطرانہ جڑا آج کل بلا کی یہ صحیح طریقہ کتنا فطرانہ دینا چاہیے؟ بس 35 روپے دے دیں، جیسے اخبارات میں آیا نا اور ہمارے جو تجویز کیا نا 35 روپے ٹھیک ہے. 35 روپے ایک مسکین کا کھانا، چلو کم از کم اتنا تو ہے نا. 35 روپے دے دیں ایک فرد. کانک نہیں دینی، کانک گندم کی نہیں دینی. کانک نہ ہم دیتے ہیں نہ اس کا کوئی مسئلہ دینا. تو
رقم کی 35 شکل روپے میں جیب سے نکال کے جتنی گندم آ جائے وہ اللہ کے راستے میں دے دیں، آپ کا فطرانہ ادا ہو گیا. جتنی آ جائے جی 35 روپے کی جتنی گندم آ جائے. جتنی آ جائے جتنی آ جائے یا 35 روپے ہی دے دیں آپ. دے دیں چلو ٹھیک ہے جی. دے دیں اللہ کی راہ میں دے. جی ایک اور سوال ہے جی، ہمیں اسی بہن نے بھجوایا ہے کہ جب موت کا وقت مقرر ہے اور ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا تو بزرگ لوگ لمبی عمر کی دعائیں کیوں دیتے ہیں؟ جی السلام علیکم. اسلام جی ارے کل ایک سوال پوچھا سی رفع دان کے بارے. جی پوچھا تھا آپ نے. کیا پوچھا تھا ہمیں یاد نہیں رہتا، آپ بتائیں. اور رفع دان کے بارے تھی کہہ رہے تھے نہ کرنے عزیز ہے کی ہے. آپ کو دلیل دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ دلیل دیکھنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ یہاں آ جائیں گے نا تو کتاب سے آپ کو دکھا دیں گے. فون پہ تو صرف آپ کو جواب ہی دیا جا سکتا ہے نا. حوالہ دے سکتے نا. حوالہ لینا تو آپ پھر ہے نا مسجد میں آ جایا کریں، وہاں کتابیں ہیں نا، آپ کو دکھا دیں گے. اللہ آپ کی تسلی ہوگی. اب میں کہوں گا آپ کہیں گے یہ ضعیف ہے، وہ ہے وہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ آمنے سامنے بات ہو جائے تو پھر طے ہو جائے گی. میرا کہڑی کتاب ہے؟ ماں بخاری یا ماں مسلم؟ نہیں، مسلم بخاری نے نہیں لکھی، یہ ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، تینوں کتابوں میں. کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں دکھاؤں تمہیں رسول اللہ کی نماز، اور انہوں نے ایک ہی مرتبہ رفع دین کیا، بعد میں نہیں کیا. اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ کی نماز یہی تھی، اور اس میں کسی کو کوئی خامی نہیں گئی. ابن حزم جیسے لوگ، محمد احمد شاکر، بڑے بڑے حدیث ابھی مدینہ منورہ سے شائع ہوئے کہ انہوں نے کہا کیوں ضد کرتے، حدیث صحیح ٹھیک ہے، ہمارے پاس زیادہ کرنے کی، مگر یہ بھی ٹھیک حضور نے چھوڑی. اب ضد کا تو کوئی علاج نہیں، وہ کہتے ہیں ختم، بعد میں چھوڑ دیا تھا آپ نے، وہ بھی جھوٹی بات کہتے ہیں. چھوڑا نہیں، نہ منسوخ کیا. آپ کہتے ہیں کبھی چھوڑا ہی نہیں، یہ بھی ضد. حضور ایسی بات کیجیے، یہ سنت غیر مقطع تھی. ہمارے ملک میں سب سے پہلی کتاب جس سے رفع دین ہم کرنے لگے ہیں نا، وہ ہے تنویر الانعام، جو شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھی. انہوں نے اس میں ہی لکھ دیا تھا، اور اس کو مولانا اسماعیل سرفی صاحب نے بھی خود تحریک آزادی فکر میں نقل کیا کہ ٹھیک بات یہ ہے کہ یہ سنن الہدیٰ میں سے ہے، کبھی حضور کرتے تھے کبھی نہیں کرتے. ہمارے اب آپ کے جو مدرسے وہاں پڑھا رہا ہے روضۃ الندیہ، نواب صدیق حسن کورس میں شامل ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فعل و مرتوں طرح کو مر، کبھی حضور کرتے تھے کبھی چھوڑتے تھے. والکل سننا، اور یہ دونوں سنت ہے، چھوڑنا بھی کرنا. باقی بحث کے لیے میدان کھلا، جب تک دنیا باقی نہ جھگڑنے والے جھگڑتے ہی رہیں، یہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے بھائی. جی اچھا السلام. حوالہ بے شک آپ آئے دیکھ لیں. جی مولانا، لمبی عمر کی دعا کے بارے میں بہن نے پوچھا ہے کہ جب عمر مقرر ہے تو پھر لمبی عمر کیسے ہوگی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رانا صاحب، یہ بتائیں کہ کل آپ نے پروگرام میں بتایا تھا کہ تہجد کی 11 رکعتیں ہوتی ہیں. ہم تو تہجد کی 12 رکعتیں پڑھتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ 11 کیسے پڑھتے ہیں، یہ نفل ہوتے ہیں یا فرض کیسے ہوتے ہیں؟ آپ پہلے 12 بتائیں کیسے پڑھتے ہیں. مولانا تو 11 بتا دیں گے نا، اور کئی دفعہ بتا چکے ہیں مختلف پروگراموں میں، اس کی CD ریکارڈڈ ہے جس میں 11 کی تعداد مولانا نے بتائی ہے. آپ 12 کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ آپ میرا خیال وطر پڑھ لیتی ہیں نا عشاء کے ساتھ، اس لیے بعد میں جب پھر اٹھتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے 12 پڑھتی ہیں، پھر غلط نہیں کرتی. مگر ہونا یہ چاہیے کہ جو شخص یہ امید رکھتا ہے نا کہ میں تہجد کے وقت اٹھ کھڑا ہوں گا، وہ وطر نہ پڑھے عشاء کے ساتھ، وطر چھوڑ دے. جب اٹھے پھر 2 کر کے نفل پڑھتا جائے. جب اس کا دل چاہے کہ اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو وطر پڑھ دے. وطر آخر میں رکھنے چاہیے. پہلے آپ 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 12 زیادہ زیادہ ہے، ایک اس کے ساتھ ملا لیں، 13 ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ آپ نے 13 پڑھی ہیں، عام طور پر 11 ہو. نفل اور سنت بتا رہے ہیں کتنے کی؟ اس سے تھوڑی بھی پڑھ سکتا ہے، اگر تھوڑا وقت ہو، یا جی نہ چاہے 9 ہی پڑھ سکتا ہے، 7 پڑھ سکتا ہے، 5 پڑھ سکتا ہے. بہن پوچھ رہی ہے کہ صحیح سنت طریقہ کیا ہے؟ صحیح سنت طریقہ تو یہی ہے کہ وطر نہ عشاء کے ساتھ پڑھے جائیں، 2 کر کے نفل پڑھتی جائیں. آپ جب ختم کرنے کا ارادہ ہو تو 1 رکعت اکیلی شروع کریں، اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، سورۃ قل هو اللہ پڑھیں، دعائے قنوت پڑھیں، اس کا اکیلی کا سلام الگ پھیریں. سب سے زیادہ صحیح اور پختہ جو ہے بات وہی ہے کہ 2 کر کے پڑھے، آخر میں 1